نہیں ہے یہ چیزیں بھی دیکھنے کے ان لیے کا بھی ساتھ ملتی ہے. دیں. مان لیجیے کسی کی زکوٰۃ 10,000 کی بنتی ہے، 20,000 کی، 50,000 کی، حالانکہ 1,00,000. تو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ 10 آدمیوں کو 1,000 روپے دے دیے تو 10 جگہ وہ بڑھ گئی. تو میں بڑا اچھا جواب میرے ذہن میں آ گیا. آپ نے ماشاء اللہ قادری صاحب آپ نے سوال کیا، بڑا اچھا ذہن میرا. اس کے تعلق سے بدلا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی زکوٰۃ 50,000 روپے کی بنی ہے، جی تو آپ 50,000 روپے 500 روپے کر کے نہ بانٹیں، 1,000 کر کے نہ بانٹیں. 50,000 روپے کا کسی غریب کو کاروبار کرا دیں. ماشاء اللہ بہت اس مبارک مہینے میں پھلوں کا ٹھیلا لگوا دیں تاکہ وہ جو ہے اس کی زد سے نکل جائے. پھر وہ آج زکوٰۃ لے رہا ہے لیکن 50,000 روپے سے جب کاروبار کرے گا تو وہ کل کو اللہ نے چاہا تو زکوٰۃ دے گا، دینے والا بن جائے گا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کیوں کر صاحب؟ کیوں نیاز بھائی؟ ایسا ہونا چاہیے. ہاں تو وہ الحمدللہ 50,000 روپے سے کاروبار ہو جائے گا. 50,000 کی زکوٰۃ لے رہا ہے لیکن وہ اس سے کاروبار کرے گا تو پھر وہ دوسرے غریبوں کی. ایک بات ہو رہی ہاں رضوی صاحب، میں آپ کی توجہ اور تمام بھائیوں کی موجودگی میں اس چینل کے ذریعے میں پیغام دینا چاہوں گا. آپ یہ دیکھیں، افسوس ہوتا ہے اس وقت میں 5% دوسری قومیں بھیک مانگ رہی ہیں. 95% ہماری قوم مسلم بھیک مانگ رہی ہے. یہی بات صحیح فرما. ایک جگہ میں نے خوب غور و فکر کیا، ہمارے سکھ بھائیوں میں کوئی بھیک مانگنے نکلا تو سکھ بھائیوں نے اس سے پوچھا کیا پریشانی ہے، اس کے گھر تک پہنچے، اس کی تحقیق کی، اس نے کہا مجھے یہ پریشانیاں ہیں. تو سکھ بھائیوں نے اسے جو ہے وہ کہا کہ آج کے بعد اگر تو بھیک مانگنے نکل گیا پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. جب سے لے کر اب تک وہ بھیک مانگتا ہوا نہیں ملا ہے. لیکن ہماری قوم مسلم میں جو بھیک مانگنے نکل گئے نا، ہر 8ویں دن مسجد کے دروازے پر، مسجد کے اندر، صاحب اللہ اس کے رسول کے سامنے تو نہیں رو رہے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو کے بندوں کے سامنے رو رہے ہیں خوب. حالانکہ مسجد کے اندر اپنی ذات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے. کیوں مولانا صاحب؟ آپ کی خاموشی مجھے کچھ تھوڑا کشمکش کا عالم میں ڈال رہی ہے. اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرنا، اپنی ذات کے بارے میں. مسجد کے اندر ہمارے قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، بڑی محبتیں کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے. اللہ سلامت رکھے. ہاں، مسجد کے اندر اپنی ذات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا. بندوں سے. مسجد کے اندر اپنی ذات کے بارے میں سوال ہوگا تو اللہ سے ہوگا. اللہ سے ہوگا. کیوں کر صاحب؟ اللہ اس کے رسول سے سوال ہوگا اور اللہ اس کے رسول کے کرم اور اس کے فضل سے بیڑا پار ہوگا. بیڑا پار ہوگا. بندے تو مذاق بناتی ہیں، مذاق بنا. یہ اگر بھیکاریوں تک ویڈیو پہنچ رہی ہے تو پیغام سیکھ لیں ذرا. بہت اچھی بات. پیغام لے لیں، خوددار بنے، بندوں کے سامنے ہاتھ نہ بنائیں. بندے آپ کی مذاق بناتے ہیں، آج لوگ ہٹے کٹے ہوتے ساتھ مانگتے ہیں، آپ کی مذاق بناتے ہیں. آپ تو اللہ کے سامنے روئیں. مبارک مہینہ چل رہا ہے، سحری تو کھا ہی رہے ہیں، سحری کھا کے تہجد کی نماز پڑھنا صبح صادق سے پہلے. کچھ نہ مطلب پیشہ ہی بنا لیا، پیشہ ہی بنا لیا ہے. پاس کافی پیسہ ہو بھی چکا، لیکن پھر بھی ان کی فطرت اور ان کی عادت بدل نہیں رہی ہے. جب کہ اب انہیں سوال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں بالکل. میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. جی ابھی جو آپ نے ذکر کیا تھا ایک ہمارے سکھ بھائی کا کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے نکلے تو ساری قوم نے انہیں ایک کاروبار وغیرہ کرا دیا. تو ہماری زکوٰۃ کا بھی تو مقصد کہیں نہ کہیں یہی ہے نا. میں آپ کو بتاؤں محمد نیاز بھائی، ہماری قوم مسلم جو صاحب مال ہیں، شریعت نے ان کو صاحب مال کیا ہے. جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولے چاندی، تو صاحب نصاب ہیں، مالی کے نصاب ہیں. وہ اگر سب زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، زکوٰۃ نکالنا سب شروع کر دیں اور مستحقین تک اپنا پیسہ پہنچا دیں، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ صحیح فرما رہے ہیں. کیوں بھائی؟ بالکل. حضرت میرا ایک سوال یہ تھا، جیسے ابھی آپ نے بہت اچھی لوگوں کو سوچ دی کہ مطلب یہ ٹکڑوں میں نہ بانٹ کر زکوٰۃ 1000-2000 کر کے کاروبار کرائیں، تو اصل مقصد تو یہی ہے نا، کیونکہ اگر 1000-2000 کر کے دیں گے تو زکوٰۃ خوری رہے گا، کیونکہ وہ خرچ کرے گا، اس کی عادت بنی رہے گی کہ بھائی آنے والے وقت میں پھر مجھے مل جائیں گے. لیکن جب کاروبار کوئی اسے کرائے گا تو پھر اس سے نگاہ بھی رکھے گا کہ بھائی میں نے تو یہ کاروبار کرایا 50,000 کا یا 20,000 کا یا 30,000 کا، اور رکھنی بھی چاہیے. ہاں جی، اور کہ بھائی میں اس کا حساب بھی لے سکتا ہوں، تاکہ تھوڑے اس کے دل میں بھی خوف رہے اور وہ اس میں محنت کرے اور محنت کر کے اس کاروبار کو آگے لے کر جائے.
تو یہ آپ نے بہت اچھی سوچ دی تھی ماشاءاللہ، اور امید ہے لوگ اس پہ عمل بھی کریں گے. عمل بھی کریں گے. ہاں امید ہے اس پہ عمل بھی کریں گے. لوگ ٹکڑوں میں نہ بانٹ کر زکوٰۃ جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو کاروبار کرائیں گے. کسی بہن کو سلائی کی مشین دلا دی، ہاں ماشاء اللہ. کیوں حضرت؟ بالکل صحیح ہے. جیسے مان لو بہن ہے اور یا پھر بیوہ بہن ہے کوئی نا، یہ اپنے بچوں کا گزر بسر کر سکتی ہے، یا پھر کسی کو پرچونی کی دکان کرا دی، کسی کو چپل جوتے کی دکان کرا دی، کسی کو پھل کا ٹھیلا کرا دیا، تو اس طریقے سے زکوٰۃ کی جد سے نکل جائیں گے لوگ. اچھا حضرت، میں یہ سوال کر رہا تھا آپ سے، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو ہمارے دروازوں پر لوگ آتے ہیں تو بہت سارے لوگ انہیں بنا سوچے سمجھے اس زکوٰۃ کے پیسے میں سے دے دیتے ہیں، تحقیق ہی نہیں کہ یہ جو ہے اس کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں. آپ تھوڑا روشنی اس پر اور ڈال دیں. ہے آپ کے پاس مائک؟ جی ماشاءاللہ محمد نیاز بھائی علماء کی رنگت میں اور صحبت میں رہتے ہیں تو اچھے اچھے سوالات کر لیتے ہیں. اللہ پاک جزائے خیر دے. تو میرا ان کے لیے مشورہ یہی رہے گا کہ آپ اپنی طرف سے 10-20 روپے جو چاہیں وہ پیش کر دیں انہیں، لیکن آپ کی زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے یا آپ کے جو فطرے کا پیسہ ہے وہ مستحقین تک پہنچائیں، اس لیے کہ وہ جو دروازے پر آیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. کیوں رضی بھائی کہ بھائی وہ مستحق ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں، نیا بندہ ہے وہ. دروازے پہ آنے والا تو زکوٰۃ دینے والا بھی ہو سکتا ہے. جی وہی تو بول رہا ہوں میں وہی تو بول رہا ہوں کہ بھائی اس کا تو معلوم نہیں ہے ہمیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو نوازا ہو اپنے فضل اپنے کرم سے، ہو سکتا ہے وہ اتنا اس کے بعد ہو کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے. تو اپنی طرف سے آپ مدد کریں 10-20 روپے کی، اسے بھیج دیں. کچھ لوگوں نے پیشہ بنا رکھا حضرت. ابھی پیچھے ایک میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے، کچھ جوان لڑکے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کے شریر میں اتنی طاقت ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو ان کے جملے یہ تھے کہ ہمارا یہ جو ہم بھکاری جو ہے وہ خاندانی ہے. اس طرح سے وہ لوگ اللہ اکبر کہ ہم خاندانی ہیں، ہمارے جو پہلے دادا تھے پردادا وہ بھیک مانگتے تھے، آج ہم مانگ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے انسان کو. اچھا حضرت، جیسے مان لو ہمارے دروازے پر ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو اگر انہیں ہم بھیک بالکل نہ دیں، کیونکہ جب ہم انہیں بھیک نہیں دیں گے، ہمارے گھر سے نہیں ملے گی، آپ کے گھر سے نہیں ملے گی، حضرت کے گھر سے نہیں ملے گی، تو جب انہیں بھیک دینا بند کر دیں گے تو وہ یہ راستہ چھوڑ بھی سکتے ہیں نا. اور جب 10-20 روپے لوگ دیں گے تو یہ راستہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. وہ ان کے لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان کی تحقیق کریں. جیسی میں حاملہ خانہ میں خدمت کرتا ہوں. اب ہمارا جو اصل ہے قصبہ چمروا ہے. والد صاحب کا فون آیا ایک دن میرے پاس، کہا کہ بیٹے یہ کیمری کے پاس کی ہیں، یہ جو ہے رمضان شریف میں آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بچیوں کی شادی ہے، شادی کے کچھ آپ مدد کر دیں. تو میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا ان سے پوچھے کیا مدد چاہ رہی ہیں، یہ مدد پوچھے کیا مدد چاہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے پیسے دے دیں آپ، مطلب ہمیں 2 قرآن پاک کی ہدیہ کرانی ہے. تو میں نے کہا پاپا ان کا نمبر لے لیں آپ، اور 2 قرآن کریم ان کے یہاں پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ جتنی مدد ہو سکے گی انشاءاللہ وہ ہمارے ذریعے ہو جائے گی. تو 5 منٹ نہیں لگے، وہ اور طرف وہ چکر ہو گئی. اگر وہ میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ان کی آپ، میں نے کہا والد صاحب آپ، حالانکہ والد صاحب بھی دے سکتے تھے ان کو، لیکن انہوں نے اس لیے مطلب یہ ہے کہ پوچھا کہ یار ہمارا بیٹا جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس لائن سے ہیں اور تحقیق کر لیں گے ذرا. تو انہیں کوشش کی کہ بھائی تم اپنا نمبر دو، ہم تمہارے یہاں پہنچیں گے، تمہاری بچی کو شادی کب ہے ہمیں بتائیں، مدد کریں گے. لیکن وہ اور تو رکی نہیں. تو اس لیے کہ طرح طرح کی باتیں کہنے کے بعد بھیک مطلب پیسہ جو ہے لینا ہے، اصل مدد نہیں لینا ہے. لیکن آپ نے بہت اچھا سوال کیا، تحقیق کریں اور ان کے یہاں پہنچیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ مستحق ہیں تو دیں، نہیں ہے تو نہیں دیں. آپ بالکل نہیں دیں. دینا صحیح نہیں ہے جب مستحق نہیں ہے تو.